بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری اور تیسری چیز جس سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے وہ ہے کھانا اور پینا۔ روزے کی حالت میں آدمی کھانا پینا اگر کھاتا پیتا ہے جان بوجھ کر بالارادہ آدمی کھاتا پیتا ہے تو کھانے سے یا پینے سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آدمی کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ آدمی کو کھانے اور پینے سے بچے رہنا چاہیے۔ ہاں، کوئی آدمی اگر بھول گیا، انجانے میں کھا لیا، انجانے میں پی لیا، تو اس سے روزہ بالکل متاثر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی کہ تم میں سے کوئی آدمی بھول کر کھا لے پی لے تو اپنے روزے کو پورا کرے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کھلا اور پلا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی کھاتا پیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے لیے یہ بات میں البتہ بتانا چاہوں گا کہ پکاتے ہوئے اگر تھوڑا سا زبان پہ لے کر ذائقہ وغیرہ دیکھتی ہیں تو اس سے انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی چیز کھاتے حلق سے نیچے اتارتی، نگل کے اندر اتارتی، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ تو کھانا پینا جان بوجھ کر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، اس کے بجائے انجانے میں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ چھوٹ ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں عورت کی ناپاکی ہو جاتی ہے یا ولادت ہو جاتی ہے۔ ولادت کے بعد ظاہر بات ہے فوراً پھر ناپاکی کے ایام، نفاس کے ایام شروع ہوتے ہیں۔ تو ماہواری یا پھر نفاس کے ایام شروع ہو جائے، وقت شروع ہو جائے، دن میں چاہے آدھا گھنٹہ باقی رہے اور زیادہ صحیح قول کے مطابق آپ دیکھیں 15 منٹ بھی آپ کے باقی رہے اور یہ ناپاکی ہو جاتی ہے، یہ روزہ شمار نہیں کیا جائے۔ حالانکہ دن کا غالب حصہ روزے کی حالت میں نہیں، لیکن یہ چیز روزے کو توڑنے والی، روزے کو باطل کرنے والی ہے، اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں، اس سے جڑا ایک مسئلہ ہے۔ ایک عورت ایسی ہے جو پاک کب ہوئی؟ فجر کی نماز کے بعد پاک ہوئی۔ فجر کی نماز کے بعد اس کی پاکی کا اسے پتہ چلا، وہ کیا کرے گی؟ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وہ دن بعض اہل علم کے پاس یہ کہ بغیر کھائے پیے گزارے گی، روزہ بھی نہیں ہوگا، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ کھا پی سکتی ہے، چونکہ روزے میں نہیں تو کھا پی سکتی ہے۔ واللہ اعلم، اگر ممکن ہو تو کھانے پینے سے پرہیز کرے تاکہ اس مہینے کا تقدس کا خیال رہے، لیکن اگر استطاعت نہیں، بھوک لگی ہے تو کھائے ایسے کہ لوگوں کے سامنے کھلے عام کھاتے پیتے نظر نہ آئے۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو روزے کی حالت میں اگر یہ ہوتی ہے تو یہ بھی ناپاکی ہے اور اس سے بھی آدمی کا، خاتون کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان میں سے ایک چیز ہے قے، زبردستی قے کرنا۔ ایک ہوتی ہے قے آ جانا، ہو جانا، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ قے ہو جائے، خود بخود ہو جائے، متلی ہو اور قے نکل آئے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں۔ لیکن اگر آدمی قے کرتا ہے، اپنی کوشش سے قے کرتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ کچھ اور مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے، میں ان کا بھی ذکر کر دوں۔ ان میں سے ایک مسئلہ انجیکشن کا مسئلہ۔ دیکھیے اہل علم نے لکھا ہے کہ انجیکشن دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جن میں صرف دوائی ہوتی جو بیماری کو کاٹنے کا کام کرتی ہے، اور کچھ انجیکشن طاقت کے انجیکشن ہوتے ہیں، قوت دینے والے، یا دوائی کے ساتھ اس میں قوت دینے کی تاثیر ہوتی ہے۔ ایسے انجیکشن اگر لیتا ہے، ضرورت ہے، بیمار ہے، بالکل انجیکشن لے سکتا ہے، روزہ چھوڑ دے گا، قضا کر لے گا۔ لیکن طاقت دینے والا، طاقت سے ملنے والا، جس انجیکشن سے طاقت ملے، ایسا انجیکشن لے کر آدمی روزہ کنٹینیو کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رہا وہ جس میں صرف دوائی ہوتی ہے، انسانی جسم کو کوئی طاقت نہیں ملتی، اور اس سلسلے میں معتبر ڈاکٹروں سے آپ پوچھ لیں کہ میں فلاں انجیکشن لینا چاہتا ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں، وہ بتا دیں گے، تو ان پر بھروسہ کر کے آپ مسئلے کو آگے لے جائیں۔ جس انجیکشن سے طاقت نہ ملے وہ انجیکشن آپ کے روزے کا نقصان نہیں کرتا، روزے کی حالت میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن جس سے طاقت ملے وہ آپ کے روزے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، وہ ہے بلڈ ڈونیٹ کرنا، یعنی خون کا عطیہ دینا کیسا ہے۔ زیادہ صحیح قول اس میں یہ ہے کہ خون کا عطیہ دینے کے بعد اگر آدمی کمزور ہو کر روزہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے، ایسے آدمی کو خون نہیں دینا چاہیے، وہ خون کا عطیہ، بلڈ ڈونیشن نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کر کے وہ کمزور نہیں پڑتا ہے، اس کو روزہ چھوڑنے کی نوبت نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے والے کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا روزہ باقی رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی چیز باہر سے اندر نہیں لی ہے، اپنی ہی کوئی چیز اس نے باہر دی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ ہے آنکھ میں یا ناک میں دوائی ڈالی جاتی ہے۔ صحیح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ آنکھ یا ناک میں اگر دوائی ڈالی جائے، جو دوا آدمی کے حلق سے اندر تک اتر جائے، تو پھر ایسی دوا سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
جو دوا آنکھ میں یا ناک میں ڈالے جو حلق سے اندر تک اتر جائے، آدمی محسوس کرتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن دوائی اگر ڈالا ہے لیکن اترتی نہیں ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا نہیں. لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسی صورت میں آدمی روزے کی حالت میں آنکھ اور ناک میں دوائی ڈالے سے پرہیز کرے.